گزشتہ درس شریف کے اندر اسم اعظم کے حوالے سے کچھ کلمات پیش کیے گئے کہ سورہ آل عمران شریف کی ابتدا میں اسم اعظم کا تذکرہ موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ چونکہ اللہ پاک کا یہ اسم جلالت ہے، ذاتی نام ہے اللہ، لا الہ الا ہو، یہ اللہ پاک کی توحید پر، اس کی عبادت کے برحق ہونے پر، واجب ہونے پر یہ الفاظ دلیل ہیں۔ اور اللہ سے مراد یہ ہے کہ لا الہ الا ہو سے کہ بقیہ کوئی معبود ہونے کی شان اور درجہ نہیں رکھتا، صرف وہی ذات ہے جو عبادت کی اہلیت رکھتی ہے، عبادت کی شان اور عبادت کے لائق ہے۔ الحی القیوم، یعنی یہ مکمل جملہ کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ احادیث طیبات کے مطابق یہ اسم اعظم ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف میں جہاں پہ کتاب الدعا ہے نا، اس میں باقاعدہ طور پہ اس اسم اعظم کے جو ہے نا یہ فضائل وارد ہوئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جملے کے اندر بھی اسم اعظم ہے، اور جیسے میں نے گزشتہ سبق کے اندر عرض کیا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ اس جملے کے اندر بھی اسم اعظم ہے۔ اور اسم اعظم کی شان کیا ہے کہ مسند امام احمد اور سنن ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسم اعظم اس جملے کا، اس کلمے کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ دعا کرے، دعا کرنے والا، تو اس کی دعا قبول کر لی جائے، اور وہ سوال کرنے والا سوال کرے تو اس کا سوال اللہ پاک پورا فرما دے، اس کو کہتے ہیں اسم اعظم۔ اور اس روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس مچھلی والے واقعے کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ ذِنُّون ہستی کو، یعنی حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ نے ان الفاظ کی برکت سے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر ساتھ یہ بھی آنے والے امتیوں کو بشارت دی، یہ اسم اعظم ہے، جو کوئی بندہ دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہو وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ذریعے سے دعا کرے، یہ اسم اعظم ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو یقیناً قبول فرما لیتا ہے۔ اور اسی طرح اور روایات مستدرک للحاکم کی روایت کے اندر بھی یہی الفاظ موجود ہیں۔ اور ایک صاحب ایمان کا ذکر ہے کہ جو کہ دعا کرنے والا دعا کر رہا تھا، اور اللہ پاک کی اس نے پہلے پاکی بیان کی، شان بیان کی، اور شان بیان کر کے وہ کہتا ہے کہ اللہم انت الاحد، اے اللہ تو تو واحد ذات ہے نا، اللہم انت الصمد، اے اللہ تو تو بے نیاز ذات ہے نا۔ اور پھر آگے تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے دعا مانگتے ہوئے کہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اے مالک تو وہ شان جلالت رکھنے والا رب ہے کہ نہ تو کسی کو پیدا کرتا ہے اور نہ تجھے کوئی پیدا کرتا ہے، اور تیرا کوئی ہمسر بھی نہیں، برابر کا بھی نہیں، جو سورہ اخلاص کا آخری مضمون ہے، وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بندہ وہ ہے جو اسم اعظم کی برکت سے دعا کر رہا ہے، یعنی یہ جو آخری الفاظ ہیں نا سورہ اخلاص شریف کے، ان الفاظ اور ان کی ادائیگی کے ساتھ دعا کرنے کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنے کا جو ہے نا وہ بشارت ارشاد فرمائی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، ایک شخص کو دیکھا وہ اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے گڑ گڑا کر، اور اس کے الفاظ یہ ہیں اللہم انت الحنان، اللہم انت المنان، یا ذا الجلال والاکرام، الحی القیوم، وہ ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے مالک کو یاد کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی اسم اعظم کی برکت سے دعا کر رہا ہے۔ گویا کہ ہم اہل ایمان کو یہ پتہ چلا کہ جو کوئی حنان ذات کا یہ واسطہ دے کر دعا کرتا ہے، رب کو منان کہہ کے پکارتا ہے، رب کو یا ذا الجلال والاکرام کہہ کے فریاد کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں جب اس کو ضرورت ہو، اور ہر اہل ایمان کو ضرورت ہوتی ہے،
وہ چاہتا ہے میری دعا قبول کی جائے، میں الفاظ پیش کروں اللہ کے دربار میں، اللہ کی جناب میں، وہ سن لیے جائیں، قبول کر لیے جائیں، تو الحی القیوم کے ذریعے سے، ان الفاظ کے ذریعے سے وہ بندہ دعا کرتا ہے۔ اسم اعظم کی شان یہ ہے کہ ان الفاظ اسم جلالت کی برکت سے جو بندہ دعا کرتا ہے اور اللہ کی صفات والا شان کو پیش نظر رکھ کے الفاظ کا حصہ بنا کے جو بندہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ان کے علاوہ بھی کچھ علماء نے، مفسرین قرآن نے، وہ اسم اعظم کے جو معاملات ہیں وہ بیان فرمائے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں ان الفاظ کا اور ان ناموں کا، اسماء ذاتی ہوں یا اسماء صفاتی ہوں، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے عرض گزار ہونا چاہیے۔ اور جس بندے کو مایوسی ہو کہ میری دعا قبول نہیں کی سنی نہیں جاتی، قبول نہیں کی جاتی، وہ بندہ بالخصوص ان اسم اعظم کا سہارا لے کر دعا کرے، انشاءاللہ العزیز دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا، نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کی ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سچی کتاب، سچائی کے ساتھ یعنی حق کے ساتھ، اس شان کے ساتھ کہ وہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے آگے ہے، اور نازل کی ہم نے تورات اور انجیل، اور اسی تیسری آیت کا پھر چوتھی کے ساتھ ترجمے میں تعلق ہے، یعنی تورات اور انجیل نازل کی اس سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے، شان کیا بنا کے کہ ہدی للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئیں، وانزل الفرقان، اور نازل کیا ہم نے فرقان کو۔ تو فرقان سے مراد مفسرین اکرام کا زیادہ تر یہ اتفاق ہے، اور ان کی مراد یہ ہے کہ اس فرقان سے مراد ساری آسمانی کتابیں ہیں۔ ویسے تو ہم فرقان سے مراد قرآن مجید لیتے ہیں نا، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ چونکہ تورات بھی حق و باطل کے درمیان امتیازی حیثیت رکھنے والی کتاب ہے، زبور کی بھی یہی شان ہے، انجیل کی بھی یہی شان ہے، اور قرآن کا بھی یہی مقام ہے، یہاں فرقان لفظ ایک ہے لیکن مراد تمام جملہ آسمانی کتابیں ہیں۔ وہ لوگ جو منکر ہوئے اللہ کی آیات کے، یعنی وہ نشانیاں، وہ اللہ کی آیات، چاہے قرآن مجید کا حصہ ہوں چاہے دیگر آسمانی کتابوں کا حصہ ہوں، جو ان کے منکر ہوئے، یعنی احکامات سے روگردانی اختیار کی، ان کے حلال کو حلال نہ سمجھا، ان کے حرام کو حرام نہ سمجھ کے چھوڑا، اور افراط و تفرید کا شکار ہوئے، اور بحث مباحثے کا شکار ہوئے، اور ضد کی ان کتابوں کے احکامات کے ماننے سے، اور انبیاء کے مقابل معاذ اللہ ان کی سنتوں کے مقابل اپنی زندگیاں پیدا کیں، اپنے آباء و اجداد کی زندگیاں سامنے رکھیں۔ جیسے وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کس کا جو ہے وہ تبلیغ کرنے کے لیے آئے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کے دین کی میں تبلیغ برحق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کا تو باپ دادا نے کبھی حکم ہی نہیں دیا، ہمارے باپ دادا نے تو ایسے بیت اللہ کی قبلے کی طرف منہ کر کے اس سمت میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، اس طرح تو زکاتیں نہیں دیں، اس طرح تو ہمارے آباء و اجداد کرنے والے نہیں تھے، یعنی وہ دین کو یہ سمجھتے تھے کہ جو آباء و اجداد نے کام کیا ہو۔ تو اس طریقے سے بھی جنہوں نے ٹھکرایا تو اللہ کا فرمان یہ ہے، وعید یہ ہے، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب بدلہ لینے والا۔ غالب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی محتاجی نہ ہو، یہاں تک کہ وہ ساری کائنات کو بھی عذاب دینے لگے نا، اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے سے کوئی بندہ روک نہیں سکتا، یہ غالب کا معنی ہے۔ اور ذو انتقام کا معنی ہے بدلہ لینے والا، وہ چاہے زمین پر بدلہ لے، وہ چاہے محشر کے دن بدلہ لے، وہ چاہے پہاڑوں کو اوپر گرا دے، وہ چاہے ساری کائنات کو بخش دے، یعنی وہ چاہے ہمیں اچھے اعمال کا اچھا صلہ بدلے کی شکل میں عطا فرمائے، اس کو کوئی پابندی نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفا، ایسی شان والا ہے کہ نہیں ہے کچھ چھپا ہوا چیزوں میں سے۔ کون سی چیزیں؟ فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہوں، ولا فی السماء، اور جو کچھ بھی آسمان میں ہوں، اللہ کے سامنے کوئی مخفی نہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم وہ پڑھ کے آئے ہیں آیت الکرسی شریف کے اندر کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ پاک کے علم کی شان کیا ہے؟ ایک تو وہ قدیمی علم ہے، وہ ہم مثلا ہوتا ہے نا کہ ہمارے مطلب کلاس کے جو مضمون ہیں یا سبجیکٹس ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ہمارا نصاب جو سلیبس ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ آج میں نے 5ویں کلاس کے اندر کچھ اور سلیبس پڑھا ہے، کل کلاں کو 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد ہو سکتا ہے آنے والا بچہ کچھ اور سلیبس پڑھے۔ تو ہمارے میں جدت ہے، علم قدیمی نہیں ہے، ایک جیسا علم نہیں ہے، ہم محتاج ہیں کتابی علم کے، سیکھنے سکھانے کے محتاج ہیں، استاد کے محتاج ہیں، ڈگریوں کے محتاج ہیں، اور فی زمانے ہی جس طرح مکتب کے مدرسوں کے محتاج ہیں، جامعات کے کالج یونیورسٹیوں کے محتاج ہیں۔ تو اللہ پاک کا ایک تو یہ علم کی شان ہے کہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے پڑھنے کی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ پاک کا علم قدیمی ہے،
اور ہر حالت کے اندر اس کی شان دائمی ہے، اور اس کو نہ وہ زنگ آلود ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ بھولتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ سوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو نیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، یہ مطلب ہے، اور پوشیدہ اس پہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ فی الارض ولا فی السماء، اگرچہ زمین و آسمان کا ذکر کیا تو یہاں پہ جیسے پیچھے وہ اشارہ تھا نا کہ مراد صرف جزوی طور پہ ذکر جو لفظ تھے وہ زمین و آسمان کے تھے، لیکن اس سے مراد لوح و قلم ہے، عرش و کرسی ہے، یہ جہان بھی ہے، اوپر والا جہان بھی ہے، جو اس سے نچلے جہان کی دنیا آباد ہے، تمام کائنات، وہاں سارے کے سارے علوم مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نہ چاند کا نظام پوشیدہ ہے، نہ شمسی نظام پوشیدہ ہے، نہ قمری نظام پوشیدہ ہے، سائنسی نظام پوشیدہ نہیں، زمینی آسمان نظام پوشیدہ نہیں، فرشتوں کا نظام پوشیدہ نہیں، خلقت انسانیہ کا نظام پوشیدہ نہیں، جانوروں کے کیا کیا نام ہیں، وہ کھاتے پیتے کیا ہیں، ان کی بولیاں کیا ہیں، ان کے رنگ و نسل کے سلسلے کیا ہیں، اور ان میں تفرقات کس طرح کے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز جاننے کی ضرورت نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ هو الذی یصورکم، وہی ذات تو ہے جو تصویریں بناتا ہے، فی الارحام، ماؤں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کئی لوگ تو بظاہر جو دنیا کے علوم کے گورکھ دندے کے اندر شامل ہونے والے ہیں، پرکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں سائنس جو ہے وہ آج کل بڑی ترقی کر گئی ہے، اور وہ بتا دیتی ہے 4 ماہ کے بعد 6 ماہ کے بعد کہ ماں کے پیٹ میں میل ہے، فیمیل ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی۔ سائنس نے اتنی ترقی کی، سائنس نے اصل ترقی نہیں کی، اصل میں قرآن ترقی دینے والا ہے سائنس کو۔ سائنس تو بھولی بھٹکی ہوئی چیز ہے، سائنس اگر نکلی ہے تو وہ قرآن مجید کا ایک جز ہے، قرآن مجید تمام علوم کا یاد رکھیں یہ کل ہے، اور سائنس تو اس کا بہت چھوٹا سا ایک نقطہ سمجھیں، اور ریت کے ذرے کی طرح اس کا ایک پارٹ سمجھیں، جز سمجھیں، سائنس تو اس کے مد مقابل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنی شان بیان فرمائی کہ هو الذی یصورکم، بناتا کون ہے؟ تم تو جاننے کی بات کرتے ہو کہ سائنس کے ذریعے سے، آج کل لیبارٹریوں کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ مشینوں کے ذریعے سے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، بیٹی پیدا ہونے والی ہے، یہ تو آج کی باتیں ہیں، تمہیں اب پتہ لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اندر کی تصویریں جو ذات بناتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ کیسے؟ جیسے چاہے، اس سے مراد یہ ہے کالی رنگت والا پیدا کر دے، اس سے مراد یہ ہے گوری رنگت والا پیدا کر دے، اس سے مراد یہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ سب کو معاف فرمائے کہ بھینگی شکل والا پیدا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور دماغ والا کسی کو پیدا کر دے، اللہ پاک مذکر پیدا کر دے، اللہ پاک مؤنث پیدا کر دے، اللہ پاک بالکل لولا لنگڑا پیدا کر دے، یہ معنی ہے۔ اور اس کے بارے میں بڑی پھر وضاحت ہے احادیث طیبات کی روشنی میں، اس قرآن مجید کی پھر تفسیر میں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آج پھر سائنس اس نقطے تک پہنچی ہے جہاں ہمارے پیارے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 15 صدیاں پہلے بات ارشاد فرما دی نا، سائنس آج اس نقطے تک پہنچی ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ انسان میں کب روح ڈالی جاتی ہے۔ سائنس بڑی دیر تحقیق میں لگی رہی، بڑے بڑے جو ہے نا سائنسی سکالر ٹائپ لوگ وہ تحقیق میں لگے رہے، ریسرچ لیبارٹریوں کے اندر وہ اپنا جو ہے وہ دماغ لڑاتے رہے، اور اس آج کل کی اتنی جدید مشینری کے دور میں بھی اور قرآن کے موجود ہونے کے باوجود بھی اب وہ اس نقطے تک پہنچے ہیں کہ جسم اور روح کا ملاپ، یا روح مکمل کب ہوتی ہے، یا بندے کے جسم میں یہ جو مادہ انسانی ہے اس میں سانس کب ڈالی جاتی ہے، وہ اب کہتے ہیں جی 3 سے 4 مہینے میں بندے کے جسم میں، جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے پرورش کے مراحل میں، تو پیدا ہونے سے قبل، جنم دینے سے قبل 3 سے 4 مہینے میں اس میں سانس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں کہ اللہ کا قرآن، ایک تو پارہ نمبر 18 کا پہلا پیج آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ کب سانس ڈالی جاتی ہے اور روح اور جسم کا ملاپ کب مکمل ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا اس میں موجود ہے۔ اور پھر اس سے بھی علاوہ ہٹ کے پڑھیں، آپ سورہ مدثر شریف کو کھولیں، سورہ مدثر شریف کی آیت نمبر 36 پڑھیں، آیت نمبر 37 پڑھیں، تو اس میں بھی سارا موجود ہے۔ پھر اس سے اگلی سورۃ الدہر ہے پارہ نمبر 29 کی، اس کی آیت نمبر 2 پڑھیں۔ اسی طرح سورہ علق پڑھیں، جو بچہ جانتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تو یہ علق سے مراد یہ پیدائش کے مرحلوں کا تذکرہ ہے۔ اور جو پارہ نمبر 18 کی آیت ہے وہ ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 سے 4 مرحلے، 5 مرحلے انسان کی پیدائش کے ذکر فرما دیے۔ وہ کیا مرحلے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی پھر شہادت پیش کرتی ہے، وضاحت پیش کرتی ہے کہ 40 دن پہلے جو
بندہ ماں کے پیٹ میں موجود ہوتا ہے شروع دن سے 40 دن تک، فرمایا وہ نطفے کی شکل میں موجود ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، پھر جو 40 دن گزرتے ہیں تو وہ پھر خون کا ایک لوتھڑا سا بنتا ہے، پھر جو 40 دن گزرتے ہیں فرمایا وہ پھر جمے ہوئے گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر جو 40 دن سورہ دہر کے مطابق میں عرض کرنے لگا ہوں، پھر جو 40 دن گزرتے ہیں تو پھر ان پر ہڈیاں شڈیاں چڑھتی ہیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت، ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت کا چڑھنے کا یہ مرحلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو آج کل کہتے ہیں نا کہ جو بچہ پیدائش کے مرحلے سے پہلے یعنی ماں کے پیٹ میں ہو تو اس کو ضائع کروایا جا سکتا ہے، چونکہ شریعت کے اندر کوئی شرم نہیں ہے، اور ہمیں جاننا چاہیے بطور مسلمان کھلم کھلا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے۔ تو کہتے ہیں جی ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، کئی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو مرد طلاق دے دیتے ہیں اور وہ اس بات کا مطلب احساس نہیں کرتے، دھیان نہیں رکھتے، توجہ ہٹا دیتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ پریگننسی کے ٹائم پیریڈ کے اندر ہیں اور ان کے پیٹوں کے اندر بچہ ہے۔ ہمارے عرف کے اندر تو مشہور ہے نا کہ جس بی بی کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کو طلاق نہیں ہوتی، تو یہ تو سورہ بقرہ شریف نے حل کر دیا مسئلہ کہ اس کو بھی طلاق ہو جاتی ہے، صرف کیا ہے کہ اس کی عدت کا مرحلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے ہی بچہ پیٹ سے باہر نکلے گا، جنم دے گی بی بی، اس کی عدت اسی وقت مکمل ہو جائے گی بچے کے جنم دینے کے ساتھ ہی، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو۔ تو ہمارے ہاں عرف کے اندر یہ مشہور ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی، حالانکہ ہو جاتی ہے، اس کو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ لوگ احساس اس بات کا نہیں کرتے اور اکثر طور پہ پھر وہ بچہ ضائع کروانے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ یہ ہمارے دین کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 سے 4 مہینے کے بعد 5ویں ماہ کے ٹائم پیریڈ کے اندر ہو بچہ، 6 ماہ میں ہو، 7ویں میں ہو، 8ویں میں ہو، تو اس طریقے سے یہ اس طرح کرنا، بچے کو ضائع کروانا، یہ یاد رکھیں کہ یہ پھر گناہ گاری کے زمرے میں بات آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر بھی ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام، جس نے ماؤں کے پیٹوں میں یہ تصویریں بنائیں، یہ شکلیں بنائیں، تو اس لیے خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب پھر 40 اور پھر 40 یہ دن گزرتے ہیں نا، 120 دن، یعنی یہ کتنے بن گئے؟ کم و بیش 4 ماہ بن گئے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 4 ماہ گزر جاتے ہیں نا، بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ 4 چیزوں کا تعین کرتے ہیں۔ پہلی چیز، رزق کہاں سے کمائے گا، کہاں سے کھائے گا، کتنا اس کا رزق ہوگا۔ دوسری چیز، اس کے عمل کے بارے میں تعین کر دیتے ہیں، یعنی اس کے عمل کے بارے میں اس کا تعین کر دیتے ہیں۔ پھر تیسری چیز کہ اس کے شقیق القلب یا سعید القلب، یعنی نیک ہے یا بدبخت ہے، اس کے بارے میں اس کا تعین کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، اس کا موت کا، کتنا زندگی پائے گا، کیسے مرے گا، کہاں پہ مرے گا، موت کا سلسلہ کیسے اس کا وقوع پذیر ہوگا۔ یہ 4 چیزیں جو ہے نا، یہ اس کا مقرر کر دیا جاتا ہے، عمل کا، رزق کا، موت کا اور بدبخت ہونے کا یا نیک ہونے کا، یہ اس کا تعین کر دیا جاتا ہے۔ اور فرشتہ بلکہ اس کو سنا کے آتا ہے کلمات، رزق کا معاملہ یہ طے کر دیا گیا، عمل کا معاملہ یہ طے کر دیا گیا، نیک بخت ہونے کا یا بدبخت ہونے کا یہ طے کر دیا گیا، اور تیری موت کا وقت مقرر اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ ذکر آتا ہے کہ وہ فرشتے کے ہاتھ میں رجسٹر ہوتا ہے، وہ 4 چیزیں وہاں پہ تحریر کر کے نا رجسٹر کے صفحات، پیجز جو ہیں یہ لپیٹ لیتا ہے، اور وہ رجسٹر اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لے کے چلا جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تقدیر کے معاملات۔ اب تقدیر کے معاملات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی وضاحت موجود ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے شروع سے ہی یعنی ابتدائی عمر کے حصوں سے، ابتدائی ایام سے زندگی کے، اس نے نیک عمل کیے، وہ جنت والے عمل کرتا رہا، جنت والے عمل کرتا رہا، یہاں تک کہ جنت اور اس بندے کے درمیان، نیک عمل کرنے والے کے درمیان 1 ذراع کا، ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، یہاں تک کہ تقدیر کا معاملہ غالب آ گیا اور وہ بندہ جہنمی ہو گیا۔ اسی طرح اس کے اپوزٹ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بندہ ہے وہ بدبخت تھا بظاہر عمل کے اعتبار سے، یعنی اللہ کی تقدیر کے اعتبار سے نہیں، عمل کے اعتبار سے جہنمیوں والے کام کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ آگے برے اعمال کو بڑھاتا رہا، سیاہی بڑھتی رہی گناہوں کی، حتیٰ کہ وہ بالکل جہنم اور اس بندے کے درمیان 1 ذراع کا فاصلہ رہ گیا۔ اللہ کی تقدیر غالب آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنتی بنایا اور وہ جنت میں پہنچ گیا۔ یہ معاملہ ہے کہ اصل میں معاملات لوح و قلم کے ہیں، لیکن چونکہ انسان کو اختیار دیا گیا اس لیے پھر ہمیں مکلف بھی بنایا گیا، لہٰذا نیکی کی طرف جائیں گے تو اجر و ثواب ملتا ہے، گناہ کے راستے کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر ہمیں سزا بھی
ملے گی۔ جو لوگ ہیں نا دوسرے، جیسے وہ دوسرے گمراہ کن عقائد رکھنے والے، وہ ہیں یعنی گروپ والے، عقیدے والے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی اس میں پھر تقدیر غالب آ گئی بندے پر، تو پھر بندے کو تو عذاب نہیں ہونا چاہیے، یعنی بندے کو بخشا ہی جانا چاہیے، بندے کو جنتی ہی ہونا چاہیے، تقدیر جو غالب آ گئی۔ ہم کہتے ہیں تقدیر تو غالب آتی ہے، اللہ پاک نے جو کچھ لکھ دیا ہے اپنے علم قدرت کی بدولت، لیکن انسان کو یہ جو اختیار دیا گیا، اب دیکھو نا کہ میری مرضی تھی تو میں یہاں آیا ہوں نا، بیٹھا ہوں، نماز پڑھی ہے، اور یہ ہم نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ میرا اختیار ہے، یہ میرا اختیار مجھ سے کسی نے چھینا تو نہیں، یا زبردستی تو مجھے لا کے کسی نے نہیں یہاں پہ بٹھایا، یا کسی کے حکم کی پابندی تو ہم نہیں کر رہے، صرف یہ ہے کہ دل کے اندر اخلاص ہے، مطلب دین کی تبلیغ کا اور ابلاغ حق کا ایک شوق ہے، اور ثواب کمانے کی خاطر اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ والوں کی یہ سنت ہے درس و تدریس، تو میں آیا ہوں، میں نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے، آپ آئے ہیں، آپ نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ہم یہاں نہ آتے، سینما گھر کی طرف چلے جاتے، فلم بینی کا شوق پورا کرتے، ہمیں کس نے روکا ہوا تھا؟ ہم جا سکتے تھے، بازار جا سکتے تھے، کہیں جاتے تو مسافر بن کے کہیں ٹریولنگ کر کے کسی عزیز کے گھر بھی پہنچ سکتے تھے، ہمارا اختیار کسی نے نہیں چھینا۔ یہ جو سزا جزا کا معاملہ ہے نا، تقدیر بے شک ایک علیحدہ ٹاپک ہے، زیادہ تقدیر کے معاملات پر گفتگو بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ گمراہی کی دلیل ہوتی ہے۔ کئی بندے ایسے کہتے ہیں، جیسے یہ میں نے ابھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا، وہ کہتے ہیں کہ بندے نے تو ساری عمر جنت والے اعمال کیے، تو پھر تقدیر کا لکھا غالب آیا تو پھر بندہ جہنمی کیوں ہو گیا؟ اسے تو پھر جنت ہی ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ معاذ اللہ ہوتا ہے ایسی بحثوں کا، ایسی ابحاث کا، کہ یہ پھر مشیت بندے کی چلنی چاہیے، حکم بندے کا چلنا چاہیے، مرضی بندے کی چلنی چاہیے، اللہ کی پھر مرضی کوئی ہے ہی نہیں۔ تو مشیت الہی کا بندہ پابند ہے، ہم مشیت الہی، مشیت ایزدی، مشیت قدرت خداوندی کے پابند ہیں، ہم اس پابندی کے نیچے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، سوچنے کا بھی اختیار دیا ہوا ہے، سمجھنے کا بھی اختیار دیا ہوا ہے، پڑھنے لکھنے کا بھی اختیار دیا ہوا ہے، حرکت کرنے کا بھی، سلیقہ پکڑنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ تو یہ اس معاملے میں فرمایا کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی الہ خدا مگر وہی غالب حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باری تعالیٰ تیری عطا سے، تیرے فضل کے سہارے سے حاضر ہوئے، قبولیت کا شرف عطا فرما۔ ہمارا کوئی کمال نہیں، تیری رحمتوں کے سہارے سے یہاں حاضر ہوئے، یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ خطائیں معاف فرما، اپنے فضل سے ہماری کامل بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، سچی پکی قلبی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ الہی ہمارے وجود کو امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے نفع بخش فرما دے، اپنی رضا پر صابر شاکر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا درد عطا فرما دے، دین کی صحیح اخلاص کے ساتھ خدمت کی توفیق مرحمت فرما دے، حلال رزق و معاملات کے اندر برکت اور ترقی عطا فرما دے۔ جو رزق حلال کمانے، کھانے میں، کھلانے میں مصروف عمل ہیں، یا الہی مزید برکتوں سے، رحمتوں سے، ترقیوں سے مالا مال فرما۔ یا الہی جو بے روزگار ہیں تو صدقہ ذکر قرآن کریم اسم اعظم کے بارے میں پڑھا، یا الہ العالمین اس اسم اعظم کے توسل سے دعا کرتے ہیں، مال غیب کے بے مثل خزانوں سے ان کے لیے رزق حلال اور روزی حلال کا بندوبست پیدا فرما۔ یا الہی بے اولاد ہیں تو اولاد صالح عطا فرما۔ یا الہی امت کی مشکلات کو آسان فرما، امت کے دکھ درد کرب تکالیف کو دور فرما۔ یا الہی جہاں جہاں غاصب لوگ ہیں، یا الہی انہیں دین ہدایت کی طرف راغب فرما، دین ہدایت کی طرف راغب ہونا ان کا مقدر نہیں، ان کو نیست و نابود فرما۔ یا الہی مظلوم امت کی مدد فرما۔ الہ العالمین جہاں جہاں بے بسی کی تصویر میں، حالت زار میں مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، یا الہی سب کے زندگی کے حالات آسان فرما، الہی سب کی مشکلات آسان فرما۔ جملہ حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی غیبی خزانوں سے مدد فرما، خاتمہ بالایمان کی دولت عطا فرمانا۔ ہمارے والدین امت کی بخشش فرما، فوت شدگان اعزاء اقربا کی بخشش فرما، اس صدقہ جاریہ قرآن شریف سیکھنے سکھانے کا صدقہ جاریہ کی شکل میں توفتاً ان کو ثواب عطا فرما۔ ہمارے محسنین اساتذہ گرامی قدر کو اجر عظیم عطا فرما، دنیا میں ہیں تو انہیں عزت و ایمان والی مزید برکتوں والی بہاروں والی عمر عطا فرما، دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہوں تو ان کے لیے بخشش کا سماں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔